السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 10 سال کی جو شرط ہے وہ ختم کر دی گئی ہے یورپی عدالت کی طرف سے، تو آج میں اس پر پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس زمرے میں ہے اور کس قانون کے لیے ہے، اور کون سی جو 10 سال کی شرط ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے یورپی عدالت کی طرف سے۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ بالکل تازہ ترین اور درست خبر ہے کہ یورپی عدالت نے، یعنی کہ کورٹ آف جسٹس آف دا یورپین یونین نے 7 مئی 2026 کو تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے اٹلی میں جو سماجی مالی امداد ہے، جس کو پہلے ریڈیتو دی چیتا دی نانسا کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن اب اس کا نام جو ہے وہ یہ سماجی امداد ہے، جو اب اسینیو دی انکلوزیونے کی شکل میں ہے۔ اب اس کو ریڈیتو دی چیتا دی نانسا کے نام سے نہیں بلایا جاتا، بلکہ اب اسینیو دی انکلوزیونے کہتے ہیں اسے۔ اس کا تعلق براہ راست اٹلی میں مقیم جو غیر ملکی ہیں، خاص طور پر ان کے لیے ہے۔ عدالت نے تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے 10 سالہ رہائش کی جو شرط ہے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ 10 سالہ مسلسل رہائش کی شرط رکھنا یورپی قوانین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ یہ بالواسطہ طور پر غیر ملکیوں کے خلاف امتیازی سلوک، یعنی کہ انڈائریکٹ ڈسکریمنیشن کے زمرے میں آتا ہے۔ عدالتی فیصلے میں یہ واضح کیا گیا کہ وہ تارکین وطن جن کے پاس بین الاقوامی تحفظ یعنی انٹرنیشنل پروٹیکشن ہے، اٹلی میں انٹرنیشنل پروٹیکشن کے زمرے میں 3 پرمیسو دی سوجورنو آتی ہیں۔ نمبر 1 ازیلو پولیٹیکو، نمبر 2 پروتیسیونے سوسیڈیاریا، اور تیسرے نمبر پر پروتیسیونے سپیچالے، یا کسی کے پاس قانونی رہائشی اجازت نامہ یعنی کہ ریزیڈنس پرمٹ ہے، تو انہیں سماجی فوائد اور مالی امداد کے معاملے میں مقامی شہریوں کے برابر حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ چونکہ اطالوی حکومت نے یہ دلیل دی تھی کہ 10 سال کی جو شرط ہے یہ معاشرے میں کسی بھی غیر ملکی فرد کے لیے معاشرے میں انضمام جانچنے کے لیے ضروری ہے، لیکن عدالت نے اسے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اتنی طویل مدت کی شرط انتہائی غیر مناسب اور غیر ضروری ہے۔ یورپی عدالت کے اس فیصلے کے بعد اب وہ لوگ بھی سماجی امداد جو اب اسینیو دی انکلوزیونے کی شکل میں ہے کہ اہل ہو سکیں گے، جو اٹلی میں 10 سال سے کم عرصے سے مقیم ہیں۔ اور اب اس کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ اس فیصلے کے بعد ان لوگوں کے لیے بھی رستے کھل سکتے ہیں جن کی درخواستیں ماضی میں صرف اس 10 سال کی شرط کی وجہ سے مسترد کر دی گئی تھی۔ اب عدالت کے اس فیصلے کے بعد اطالوی حکومت اور جو ادارہ ہے ایمس کا، ان کو اس قانون میں تبدیلی کرنا ہوگی تاکہ یہ عدالتی فیصلے کو میچ کر سکیں۔ عدالتی فیصلہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو قانونی طور پر اٹلی میں مقیم ہیں لیکن ابھی تک 10 سال کی مدت پوری نہیں کر پائے۔ فیصلے کے بعد یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ تمام بینیفٹس کے لیے 10 سال کی جو شرط ہے وہ ختم نہیں کی گئی، بلکہ یورپی عدالت کا یہ تازہ ترین فیصلہ صرف اور صرف ایک مخصوص سماجی مالی امداد کے لیے ہے۔ یورپی عدالت کا یہ فیصلہ بنیادی طور پر ریڈیتو دی چیتا دی نانسا، جو اب اسینیو دی انکلوزیونے کی شکل میں ہے، اس کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی امداد یا کوئی اور جو شرط ہے 10 سال کی یا 5 سال کی، وہ اس میں شامل نہیں ہوتی۔ اس مخصوص قسم کے فنڈ یا غریبوں کے لیے ماہانہ جو مالی امداد ہے،
یعنی سوشل اسسٹنس حاصل کرنے کے لیے اطالوی حکومت نے یہ شرط رکھی تھی کہ درخواست گزار کا اٹلی میں 10 سالہ قیام ہونا چاہیے، جس میں آخری 2 سال مسلسل وہ اٹلی میں مقیم رہا ہو، اس کے لیے لازمی ہے۔ لیکن عدالت نے صرف اس مخصوص فنڈ کے لیے 10 سال کی شرط کو غیر قانونی اور یورپی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اطالوی شہریت کے حوالے سے غیر یورپی شہریوں کے لیے قانون کے مطابق اب بھی اٹلی میں 10 سال کی قانونی رہائش کی شرط برقرار ہے۔ یورپی عدالت کے اس فیصلے کا شہریت کے قانون سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور لانگ ٹائم ریزیڈنس پرمٹ یعنی کہ کارتا دی سوجورنو، اس کے لیے بھی بنیادی شرط اٹلی میں 5 سال کا قانونی رہائشی اور مخصوص آمدنی ہی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ عدالت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ سماجی امداد کے لیے 10 سال کی شرط بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب شرط بالکل زیرو ہو گئی ہے۔ اطالوی حکومت اور امپس جو ہے وہ یورپی عدالت کے فیصلے کے بعد یورپی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں اب قانون میں کچھ ترمیم کریں گے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ وہ اس مدت کو کم کر کے 5 سال بھی کر سکتے ہیں، جو کہ یورپی یونین کے طویل مدتی رہائشیوں کے لیے ایک معیار سمجھا جاتا ہے، یا اس سے کم مدت پر بھی اس قانون کو لایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا حتمی اعلان اطالوی حکومت کی طرف سے نئے جاری ہونے والے حکم نامے کے بعد ہوگا۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ صرف حکومتی مالی امداد وظیفے ADI جس کو کہتے ہیں اس کے لیے ہے، شہریت یا دیگر مستقل رہائشی قوانین کے لیے 10 سال کی جو شرط ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، مونوپاتینوں کے حوالے سے ایک قانون ہے جو ابھی نیا آیا ہے، وہ 18 مئی سے پورے اٹلی میں امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ کل اس کی پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کب سے نافذ ہو رہا ہے، اور کون کون سے مطلب جو بائکس ہیں، الیکٹرک سائیکلیں ہیں یا مونوپاتینا، کون کون اس زمرے میں آتے ہیں، ان کو ہیلمٹ کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا قانون ہوگا، یہ ساری تفصیل جو ہے کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنوں کا خاص خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔